جیسے یہ گجرات سے یہ جہاز جا رہا تھا لنڈن کے لیے، اور جیسے اس نے ٹیک آف کیا ہے کوئی ودن 5 to 6 منٹس یہ کریش کیا، اور جو ویڈیو آئی ہے بہت ہی افسوسناک ہے، اور سب سے بڑا اندوناک معاملہ یہ ہے کہ وہ آبادی میں گرا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے، تو اس کو قطعاً جو کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں اس کو پاکستان کی فتح نہیں ہے بھائی، یہ ایک انسانی المیہ ہے، یہ کسی ملک کے ساتھ بھی کسی وقت ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بوئنگ طیارہ تھا، اور طیارہ گرنے کے ساتھ ہی بوئنگ کی جو ایک مارکیٹ ہوتی ہے اپنی شیئرز، وہ فوری طور پہ اس میں 4 سے 5% ڈپ آیا ہے۔ تو انڈیا کے لیے یہ ساری چیزیں گزشتہ کچھ عرصے سے کافی پریشان کن ہیں۔ دیکھیں باقی چیزوں میں تو ہم نہیں کہتے، لیکن جہاں تک مسافروں کی والی بات ہے، ہم انڈیا کے ساتھ ہیں۔ ہم عوام کو اس وقت کوئی بڑی خوشخبری تو نہیں سنا کوئی نہیں ایک خوشخبری سنا سکتے ہیں کہ تنخواہ آپ کی بھی نہیں بڑھ رہی، تنخواہ ان کی بھی نہیں بڑھنے دیں گے، تو خیر اس پہ بات ہوگی۔ اچھا، اب یہ خبر یہ آئی ہے کہ ملک کے باقی حصوں میں جو علاقے ہیں وہاں تو کوئی خوشخبری نہیں ہے، لیکن یہ جو خیبر پختونخوا ہے، گلگت ہے، پوٹھوہار، ریجان اسلام آباد، یہاں خوشخبری ہے ہمارے بھائی کہ جمعے سے لے کے پیر تک بارش کے امکانات ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چین اور امریکہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ چین کے ڈپلومیٹ سے بات کریں، اور ہمارے ہاں لوگ شعلہ بیانی میں ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جا رہے ہیں آپ ٹرین پہ روس؟ سر ابھی تو مال بردار ٹرین جا رہی ہے۔ اچھا، ہم نہیں جا رہے فی الحال، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ بذریعہ ٹرین اپنا جو مال ہے وہ روس تک پہنچائے گا۔ ناظرین السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں اور فہیم پٹیل صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 3-4 بہت اہم خبروں پہ بات کرنی ہے۔ ایک تو بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ بھارت کے شہر احمد آباد میں ایئر انڈیا کا ایک طیارہ گرا ہے کسی فنی خرابی کی وجہ سے، اور 242 مسافروں کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ اس پہ مزید کچھ معلومات فہیم پٹیل صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے تو ارکان پارلیمان اور اسپیکر اور سینیٹرز کی تنخواہیں بڑھا دی، اب ذرا پبلک پریشر بڑھا ہے کیونکہ غریب آدمی کی تنخواہ تو 10% بڑھی ہے اور منیمم ویج میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اب وزیر اعظم نے اپنی ہی حکم نامے پہ نوٹس لے لیا ہے۔ تو یہ کیا بات ہو رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ موسم کی صورتحال ہر ایک کا کنسرن ہے۔ گرمی پاکستان میں پہلے ہی پڑتی تھی، لیکن اس دفعہ جو شدت ہے یہ پہلے ہم لوگوں نے نہیں دیکھی۔ یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے سلسلے کا ایک رکن ہے۔ اب آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا بارش کا کوئی امکان ہے، کیا موسم بہتر ہو رہا ہے۔ فہیم پٹیل صاحب کے پاس اس کے بارے میں تازہ ترین اطلاعات ہیں، اور آخر میں ہم بات کر رہیں گے کہ پاکستان کی ٹرین پہلے لاہور جاتی تھی، کراچی جاتی تھی، اب سیدھی ماسکو جا رہی ہے۔ تو یہ کیا سلسلہ ہے، اور کیا اس میں آپ بیٹھ کے ٹکٹ لے کے ماسکو جا سکیں گے، روس جا سکیں گے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ پہلے ذرا ایئر انڈیا کے حادثے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور جیسے یہ گجرات سے یہ جہاز جا رہا تھا لنڈن کے لیے، اور جیسے اس نے ٹیک آف کیا ہے کوئی ودن 5 to 6 منٹس یہ کریش کیا، اور جو ویڈیو آئی ہے بہت ہی افسوسناک ہے، اور سب سے بڑا اندوناک معاملہ یہ ہے کہ وہ آبادی میں گرا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ 230 مسافر، 12 کریو، 242 افراد، یہ پھر وہ آبادی میں گرنا، اور یہ ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا جو فوٹیجز آ رہے ہیں، جو ویژولز آ رہے ہیں، وہ دیکھیے انسانی زندگی کا ہمارا بھی مسئلہ ہے، انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، یہ تشویشناک ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 30 افراد کی تصدیق ہو چکی ہے ہلاکت کی، اور ظاہر ہے خدشات جو ظاہر کیے جا رہے ہیں، انڈین میڈیا بھی ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں شاید ہی کسی کے بچنے کی کوئی امید ہو۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو، عام طور پہ ایسے واقعات کی ویڈیوز فوری طور پہ نہیں آتی، لیکن فوری طور پہ ویڈیو آئی ہے، اور وہ اس نے کافی دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اصل میں نا جو لوگوں کو ایک بات سمجھانے والی ہے، یہ جو ایئر انڈیا کا طیارہ گرا ہے، یہ کوئی رافیل نہیں گرا، یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہیں ہو رہی تھی جس میں پاکستان نے فتح حاصل کر لی۔ یہ ایک بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے، تو اس کو قطعاً جو کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں اس کو پاکستان کی فتح نہیں ہے بھائی، یہ ایک انسانی المیہ ہے، یہ کسی ملک کے ساتھ بھی کسی وقت ہو سکتا ہے۔ اس پر
ایک انسانی نقطہ نظر سے اس خبر کو دیکھنے کی ضرورت ہے، افسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں ان کے اہل خانہ کے ساتھ کا غم بٹانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ والی فتح اور شکست والی بات نہیں ہو رہی۔ تو مجھے کچھ لوگوں کو لگا جیسے وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کر رہے ہیں، ہر سوسائٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے الزامات بھی کہیں پاکستان میں لگ جائیں۔ اصل میں یہ والے اگر یہ انڈیا کرے گا تو اس کی اپنی نالائکی ہے، لیکن ہمیں بہرحال یہ اس کو انیشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں کیا نتائج نکلتے ہیں۔ جو اب تک کی ہے وہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بوئنگ طیارہ تھا، اور طیارہ گرنے کے ساتھ ہی بوئنگ کی جو ایک مارکیٹ ہوتی ہے اپنی شیئرز، وہ فوری طور پہ اس میں 4 سے 5% ڈپ آیا ہے۔ تو انڈیا کے لیے یہ ساری چیزیں گزشتہ کچھ عرصے سے کافی پریشان کن ہیں۔ دیکھیں باقی چیزوں میں تو ہم نہیں کہتے، لیکن جو جہاں تک مسافروں کی والی بات ہے، ہم انڈیا کے ساتھ ہیں اس پورے معاملے میں، اور ہمیں ہر انسان کی زندگی برابر ہے۔ تو دیکھیے ہمارے اس میں کیا نتائج نکلتا ہے آگے جا کے۔ بالکل۔ اب ذرا نتائج جو وزیر اعظم صاحب نے نکالے نا اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے پہلے خود ہی تنخواہیں بڑھائیں ارکان پارلیمنٹ کی۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ آپٹکس کے حوالے سے اچھی چیز نہیں ہے، غریب آدمی سڑک پر بلک رہا ہے، لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، ملازمتیں ہیں کوئی نہیں، اور ملازمتیں جن کے پاس ہیں ان کے ٹیکس اتنے بڑھا دیے کہ ان کی تنخواہیں کم ہو گئی ہیں۔ ان حالات میں اگر آپ ارکان پارلیمان کی تنخواہیں بڑھائیں گے، اور وہ نوسر صاحب بتا رہے تھے کہ ایاز صادق صاحب کی ماشاءاللہ تنخواہ 13 لاکھ روپے، 13.5 لاکھ روپے، تو غریب آدمی کی تو بہت بری صورتحال ہے، تو اس کا غصہ آئے گا۔ تو وزیر اعظم نے آج کس بات کا نوٹس لیا؟ اپنے آپ کا نوٹس لیا۔ پوسٹ بجٹ جب پریس کانفرنس کی وزیر خزانہ صاحب نے، تو صحافیوں نے سوال کیا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ صرف جو سرکاری ملازمین نے 10% بڑھا ہے، آپ نے سینیٹرز اور اسپیکرز کی تنخواہوں میں 600% اضافہ کیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ان کی ضرورت تھی اور ان کی ضرورت کے مطابق کیا۔ اچھا عمار صاحب، میں آپ کو ایک انفارمیشن، یعنی آپ جانتے ہوں گے 2 سال پہلے بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا۔ جو اسپیکر تھے سینٹ کے، انہوں نے اپنے لیے جو ہے نا ایک بل منظور کروایا، اور تنخواہوں کو 3 لاکھ سے لے کے 18 لاکھ تک لے گئے، اور لیکن اس وقت جو حکومت تھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی، اور بڑی لے دے کر وہ معاملہ رک گیا۔ اب 2 سال بعد ٹھیک وہی معاملہ ہوا۔ مجھے ایسا لگتا ہے عمار صاحب، جو نون لیگ ہے یا جو منتخب نمائندے ہیں، وہ اس ہیٹ کو نا فیل کر رہے ہیں عوام کی۔ بنیادی طور پہ بات شروع کی خواجہ آصف صاحب نے کل، جتنا سخت ٹویٹ کیا ہے، مجھے تو لگا کہیں وہ اپوزیشن میں نہ چلے گئے ہوں، جتنا سخت ٹویٹ کی، اور اس کے بعد وزیر اعظم کو شاید یہ وہ ہوا ہے کہ شاید یہ غلطی ہوئی ہے، کیونکہ وزیر خزانہ نے تو بالکل اون کیا تھا کہ جی ہم اس کو اون کرتے ہیں اور ان کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ عوامی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں ہم عوام کو اس وقت کوئی بڑی خوشخبری تو نہیں سنا، کوئی ایک خوشخبری سنا سکتے ہیں کہ تنخواہ آپ کی بھی نہیں بڑھ رہی، تنخواہ ان کی بھی نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو خیر اس پہ بات ہوگی۔ اچھا موسم، بھائی ہم نے سنا تھا موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان میں، انوائرمنٹل ڈیزاسٹر پاکستان بن رہا ہے، اور اس کے اندر موسم شدید ہو جائیں گے۔ سردی ہوگی تو وہ بہت شدید ہوگی، گرمی ہوگی تو بہت گرمی، بارشیں ہوں گی تو بہت شدت کے ساتھ ہوگی۔ ابھی جو گرمی کا حال ہے پورے پاکستان میں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہ اس سے ریلیف کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی بارشیں ہو رہی ہیں، کوئی خوشخبری ہے؟ اسلام آباد میں پچھلے 2 دن سے 50 فیل ہو رہی ہے، ریئل فیل 50، 46-47 کا ٹیمپریچر ہے، ریئل فیل 50 ہے۔ پورے ملک میں یہی حال ہے۔ جو محکمہ موسمیات اب تو پہلے روزانہ کی بنیاد پہ دیتا تھا، وہ گھنٹوں کی بنیاد پہ اپڈیٹ کر رہا ہے کہ شاید لوگوں کو سکون ہو۔ اب یہ خبر یہ آئی ہے کہ ملک کے باقی حصوں میں جو علاقے ہیں وہاں تو کوئی خوشخبری نہیں ہے، لیکن یہ جو خیبر پختونخوا ہے، گلگت ہے، پوٹوہار، ریجان اسلام آباد، یہاں خوشخبری ہے ہمارے بھائی کہ جمعے سے لے کے پیر تک بارش کے امکانات ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ مختلف وقفوں سے بارش ہوگی، اور اس کے بعد ٹیمپریچر میں کسی حد تک ریلیف کا امکان ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس موسمیاتی تبدیلی کو کس طرح جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس کا کوئی آپ کے نزدیک حل کیا ہے؟ یہ تو چلے بارش تو ابھی ہو جائے گی، لیکن پھر کیا؟ اچھا بارش بھی نا فہیم، بارش بھی ویسے نہیں ہو رہی جیسے بارش برسا کرتی تھی پہلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ معروف تھا کہ جمعرات کی جھڑی لگی ہے تو 1 ہفتہ بارش ہوتی رہے گی۔ اب بہت طوفان آتا ہے، بہت آندھی چلتی ہے، بہت نقصان ہوتا ہے، اور 10-15 منٹ تیز بارش ہوتی ہے، یا پھر لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے کہ اولے نہ برسنے شروع ہو جائے، ژالہ باری نہ شروع ہو جائے، اس سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں موسم کی شدت کی
دلیل ہیں. سختی آئی ہے. ہاں, اور اس میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور ہمیں انوائرمنٹ کے حوالے سے دیکھیں, نسخہ تو ایک ہی ہے, درخت زیادہ لگائیں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. آبادیاں درخت کاٹ کاٹ کے بناتے رہیں گے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں بچے گا. اس سے زیادہ شدید موسم آئیں گے. یہ ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کو بھی سوچنا چاہیے. اچھا, جا رہے ہیں آپ ٹرین پہ روس؟ سر ابھی تو مال بردار ٹرین جا رہی ہے. اچھا, ہم نہیں جا رہے. ہم نہیں جا رہے فی الحال, لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ بذریعہ ٹرین اپنا جو مال ہے وہ روس تک پہنچائے گا. یہ 22 تاریخ سے پہلی ٹرین روانہ ہوگی لاہور سے. اس میں تقریباً 15 سے 16 جو ڈبے ہیں وہ لے کے جائیں گے, اور اس میں چمڑا اور ٹیکسٹائل کی دیگر سامان ہوگا جو پاکستان ایکسپورٹ کرے گا رشیا کو. اچھا, اس کا روٹ بڑا مزیدار ہے. یہ پہلے جائے گا تفتان جو ایران کا علاقہ ہے, وہ وہاں پہ یہ ساری ٹرین جائے گی. وہاں سے یہ ڈبے ایک نئی ٹرین پہ چڑھیں گے اور پھر یہ آگے جائیں گے روس تک. 8000 کلومیٹر کا راستہ ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے اس لیے بہتر ہے کہ اچھا یہ ہمارے پہ یہ پہلی خبر نہیں ہے. اس سے پہلے گزشتہ ہفتے ایک خبر آئی تھی کہ پاکستان سے بذریعہ افغانستان اور پھر ازبکستان ایک ٹرین چلائی جا رہی ہے. یعنی یہ کہ یہ جال بچھایا جا رہا ہے آنے والے سالوں میں. اور جس طریقے سے یہ خطہ اپنے آپ کو ممالک ایک دوسرے کا تعاون کرنا شروع کر رہے ہیں, چین, رشیا, پاکستان, ایران, یہ آنے والے دنوں میں ایک اچھی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ جو مشکل وقت گزار لیا اس خطے نے, ممکن ہے کہ امن کے ساتھ اور ترقی کے ساتھ ہم شاید آگے بڑھیں. آپ کی کیا اس میں سب سے خوش آئند بات تو وہ ہے جو سی پیک جو اسحاق ڈار صاحب گئے تھے کہ اب اس کی سرحدیں وہ افغانستان تک بھی جا رہی ہیں, اور افغان حکومت ظاہر ہے اب وہ دور ہے کہ اب وہ لڑائیاں جھگڑے کم سے کم ہوں گے دنیا میں, تجارت کی جنگ ہوگی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چین اور امریکہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ چین کے ڈپلومیٹ سے بات کریں, اور ہمارے ہاں لوگ شعلہ بیانی میں ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے. تو یہ کوئی لڑائیوں والا زمانہ گزر گیا ہے. یہ تو انڈیا نے ابھی بیوقوفی کی ہے, لیکن اب جو ہے دور جنگ وہ بنیادی طور پر معیشت کی ہوگی. اور اس کے اندر جس طرح بھی آپ اپنے لوگوں کو فلاح پہنچا سکتے ہیں, اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں, پر کیپٹا انکم کو انکریز کر سکتے ہیں, وہ ہر طریقہ, ہر ہیلا ہر ملک اختیار کرے گا. اور پاکستان کو اس دوڑ میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. یہ جو ابھی روس کے ساتھ ٹرین چلنا شروع ہوئی ہے, تجارتی لحاظ سے یہ ایک اہم فیصلہ ہے, اور میرے خیال میں اس کا مثبت اثر پڑے گا معیشت پہ. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.